السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے کہ ملک سیطان پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام شاہ نواز تھا۔ شاہ نواز کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ سفیان تھا۔ شہزادہ سفیان بے حد نیک رحم دل اور بہادر نوجوان تھا۔ اس شہزادے کو دوسرے شہزادوں کی طرح سیر و تفریح اور شکار وغیرہ سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ عموماً اپنے باپ کے ساتھ دربار میں جاتا تھا اور درباری معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ شہزادہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس سے نہ صرف بادشاہ سلامت بلکہ درباری بھی بے حد خوش تھے، اور انہیں یقین تھا کہ بادشاہ کے بعد شہزادہ سفیان صحیح جانشین ثابت ہوگا۔ ایک روز جب معمول کے مطابق بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ دربار میں ایک بڑھیا داخل ہوئی۔ بڑھیا کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے اور ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے، اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دہائی ہے بادشاہ سلامت، دہائی۔ بڑھیا نے دربار میں داخل ہوتے ہی روتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بزرگ خاتون، کس بات کی دہائی دے رہی ہو، اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت نے حیرت سے اس بڑھیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑھیا شکل سے کسی اچھے خاندان کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا لباس بے حد قیمتی تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ شہزادہ، وزیر اعظم اور تمام درباری حیرت بھری نظروں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر ظلم ہوا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں داخل ہوتے ہی مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بوڑھی عورت نے بری طرح روتے ہوئے کہا، ظلم اور میرے ملک میں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بزرگ خاتون؟ میرے ملک میں تو ہر طرف امن و امان کا راج ہے، لوگ خوشحال ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ اس ملک میں عرصہ دراز سے کسی کی چوری تک نہیں ہوئی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ میری ریاست میں ظلم ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے کیا آپ پر ظلم، اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ملک تاران کی ملکہ کی بہن شاہ تاج ہوں۔ بادشاہ سلامت، ملک سیطان میں میرے چچا رہتے ہیں جن کا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ ملکہ اور میں یہاں آنا چاہتی تھیں، مگر ملکہ عالیہ چند نجی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکیں، اس لیے میں اپنی نوجوان بیٹی کے ہمراہ یہاں آ گئی۔ مگر میں جیسے ہی آپ کے ملک کی سرحد میں داخل ہوئی، اچانک پہاڑیوں کے پیچھے سے بے شمار سپاہی نکلے اور انہوں نے ہمارے قافلے کو روک لیا۔ ان سپاہیوں نے ہمارا قافلہ روک کر اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف قافلے کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا بلکہ ہمارا سارا مال و اسباب بھی لوٹ کر لے گئے، اور وہ میری بیٹی گلرخ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی بے حد کوشش کی، مگر انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے ان سب سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ انہوں نے دور تک میرا پیچھا کیا، مگر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے میں دور نکل گئی۔ تب انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ بوڑھی عورت نے روتے روتے اپنا سارا حال سنا دیا۔ ناممکن، قطعی ناممکن، ہمارے سرحدی سپاہی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے، قافلے پر حملہ کرنا اور انہیں لوٹنا۔ نہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہمارے ملک کے سپاہی نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ سلامت نے حیرت اور غصے سے کہا۔ بادشاہ سلامت، وہ سپاہی ہی تھے، انہوں نے سپاہیوں جیسے لباس پہن رکھے تھے۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ کو جواب دیا، وزیر اعظم، ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے سپاہی دوسرے ملکوں سے آنے والے قافلوں کو کب سے اس طرح لوٹنے لگے، اور کیوں؟ نہیں بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے سپاہی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ ان خاتون کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں دوسرے ملک سے آنے والے قافلوں کو عزت کا مقام دیا جاتا ہے، اور سرحدی محافظ اس قافلے کو اپنی نگرانی میں شہر کے بڑے دروازے تک چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کسی قافلے پر حملہ کر سکیں اور انہیں لوٹ لیں۔ وزیر اعظم نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت بولی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ غصہ نہ کریں بزرگ خاتون، مجھے بتائیں، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ہماری سرحدوں کے محافظ تھے؟ شہزادے نے بزرگ عورت سے مخاطب ہو کر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا، بزرگ خاتون نے کہا۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض اور نیلے پاجامے پہن رکھے تھے۔ ان کے سینے پر ذرا بختر تھے اور ان کے سروں پر نوک والی فولادی ٹوپیاں تھیں۔ ہم جیسے ہی پہاڑی درے سے گزر کر دوسری طرف آئے تو اچانک ہی چٹانوں اور پہاڑیوں کے پیچھے سے وہ نکل آئے۔ ان کی تعداد 200 سے بھی کم تھی۔ شہزادہ حضور، میرے قافلے میں 20 افراد تھے،
میں اور میری بیٹی کے ساتھ۔ ہمیں چونکہ یہاں کئی روز رہنا تھا، اس لیے ہم اپنے ساتھ بہت سا سامان لائے تھے، بزرگ خاتون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، سرحدی سپاہیوں نے آخر اتنے چھوٹے سے قافلے پر حملہ کیوں کیا؟ ہمارے ملک میں تو دور دراز سے بے حد بڑے بڑے قافلے آتے ہیں، ان میں عام قافلے بھی ہوتے ہیں اور تجارتی بھی۔ اگر انہوں نے کسی قافلے کو لوٹنا ہی ہوتا تو وہ کسی تجارتی قافلے کو لوٹتے۔ آپ کے چھوٹے سے قافلے کو لوٹنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ تسلی رکھیں، آپ ہماری مہمان ہیں۔ اگر آپ کے قافلے کو ہمارے سرحدی محافظوں نے لوٹا ہے تو یقین رکھیں ہم انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ آپ کا تمام مال آپ کو واپس مل جائے گا۔ مجھے مال و اسباب کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ ہاں، آپ کی بیٹی بھی آپ کو واپس مل جائے گی۔ بادشاہ سلامت نے پہلے بزرگ خاتون اور پھر وزیر سے کہا۔ وزیر بولا، میں تحقیق کرتا ہوں۔ میں چونکہ اکیلا جاؤں گا اس لیے وہ مجھے دیکھ کر نہیں گھبرائیں گے اور نہ بزرگ خاتون کی بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں ان سے جا کر بات کروں گا، انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ شہزادہ حضور، اگر انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ ان سے میں 200 سپاہیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں۔ شہزادے نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ پھر بھی بیٹا اکیلے مت جاؤ، ہو سکتا ہے سرحدی سپاہی بغاوت پر اتر آئے ہوں۔ جب کوئی انسان بغاوت پر اتر آئے تو اسے اپنے پرائے کی بھی تمیز نہیں رہتی۔ تم اپنے ساتھ کم از کم 2-4 محافظ ضرور لے جاؤ۔ نہیں ابا جان، میں وہاں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اگر سپاہی واقعی باغی ہو گئے ہیں تو پہلے میں ان کے باغی ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کروں گا، انہیں رائے راست پر لاؤں گا۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو میں ان کی بغاوت کو کچل دوں گا۔ تم جو مرضی کرو شہزادے، مگر اتنا یاد رکھنا مجھے میری بیٹی زندہ سلامت چاہیے۔ گل رخ میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ بزرگ خاتون نے شہزادے سے کہا۔ آپ بے فکر رہیں بزرگ خاتون، آپ کی بیٹی آپ کو زندہ سلامت مل جائے گی۔ آپ بس اس کے لیے میرے حق میں دعا کریں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، اللہ تمہیں حفظ و امان میں رکھے۔ بزرگ خاتون نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا۔ شہزادے نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور پھر وہ دربار سے نکلتا چلا گیا۔ شہزادہ سفیان نے استبل سے اپنا پسندیدہ گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے بڑے دروازے سے نکل کر اس نے گھوڑے کو کھلے میدان میں سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ شمالی پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ ان پہاڑوں میں ایک بہت بڑا درہ تھا جس سے گزرنے کے بعد ملک سیطان کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ سرحدی محافظوں نے اس درے کے ارد گرد پڑاؤ ڈال رکھا تھا تاکہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھ سکیں۔ درے سے کچھ فاصلے پر انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے لیے خیمے ڈال رکھے تھے۔ شہزادہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کیونکہ اسے وہاں خیمے تو دکھائی دے رہے تھے مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ اسے سرحدی محافظ نہ ان خیموں کے پاس نظر آئے اور نہ ہی درے کے پاس۔ شہزادہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کے قریب آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں محافظ تو محافظ، ان کے گھوڑے بھی نہیں تھے۔ سارے خیمے خالی تھے، البتہ خیموں میں محافظوں کے استعمال کا سامان اور ان کے بستر پڑے تھے۔ یہ کیا؟ یہ سب کے سب کہاں غائب ہو گئے؟ شہزادے نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر ایک ایک خیمے کو دیکھا مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ خالی خیموں کو دیکھ کر شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ کون ہے؟ یہ کون بولا؟ شہزادے نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شہزادے کی آنکھوں کے سامنے جھماکا سا ہوا اور اچانک اس کے سامنے رنگ برنگے پروں والی ایک خوبصورت تتلی نمودار ہو گئی۔ تتلی اتنے بڑے بڑے پر پھیلائے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ شہزادہ سفیان جو غور سے اس تتلی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی کیونکہ وہ جسے تتلی سمجھ رہا تھا وہ عام تتلی نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹی سی تتلی پری تھی۔ تتلی پری نے سنہری رنگ کا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر ہیروں کا ایک تاج بھی تھا۔ تم تتلی ہو؟ شہزادے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں تتلی ہوں، تتلی پری۔ تتلی پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تتلی پری؟ بہت خوبصورت نام ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ پری نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ملک سیستان کا شہزادہ ہوں، شہزادہ سفیان۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ میں پری ہوں اور پرستان میں رہتی ہوں۔ میں پرستان کی ایک ریاست
پھول نگر کی شہزادی ہوں۔ مجھے انسانی دنیا دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ تتلی پری نے مسکرا کر کہا، اچھا تو یہ بات ہے، لیکن تمہارا قد تو بے حد چھوٹا ہے۔ دیکھنے میں تو تم بالکل تتلیوں جیسی معلوم ہوتی ہو، جبکہ میں نے سنا تھا کہ پریاں قد کاٹ کی انسانوں جیسی ہوتی ہیں۔ پرستان میں بے شمار ریاستیں ہیں، وہاں جنات کی بہت سی آبادیاں ہیں۔ وہاں بڑے قد والی پریاں بھی ہوتی ہیں، بے حد لمبی، ہم جیسی چھوٹی تتلیوں جیسی بھی ہیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ بتایا تو ہے، میں انسانی دنیا میں جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ملک سیتان پھولوں کا ملک ہے۔ وہاں رنگ برنگے اور خوبصورت پھول کھلتے ہیں جو سارا سال بہار دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس پھولوں کے دیس میں جا رہی تھی۔ میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے راستے میں پھولوں کے دیس کا شہزادہ مل گیا۔ اب میں پھولوں کے دیس میں خوب اچھی طرح سیر و تفریح کر سکوں گی۔ تتلی پری نے کہا تو شہزادہ مسکرا دیا۔ خوبصورت شہزادی، میں تمہیں اپنے ملک لے جا کر خوب سیر کراؤں گا۔ میرا ملک واقعی پھولوں کا دیس ہے، اس میں ہر رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ تو چلو دکھاؤ مجھے اپنے پھولوں کا دیس۔ ذرا رکو ننھی پری، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا تھا، اسے پورا کر لوں پھر چلتے ہیں۔ ارے ہاں، میں کافی دیر سے تمہیں ادھر ادھر جاتے دیکھ رہی تھی، تم پریشان بھی ہو۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تتلی پری نے شہزادے سے کہا تو شہزادے نے اسے ساری بات بتا دی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ہاں، میں حیران ہوں کہ آخر سب کے سب سردی محافظ کہاں غائب ہو گئے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی نشان مجھے نہیں ملا۔ میں نے انہیں ہر جگہ دیکھ لیا۔ شہزادے سفیان نے تتلی پری سے کہا، تم کہو تو میں معلوم کروں کہ وہ سب کہاں ہیں اور یہاں کیا ہوا تھا۔ تم کیسے معلوم کرو گی؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں تتلی پری ہوں شہزادے، میرے پاس بے شمار صلاحیتیں ہیں، میں ان کے بارے میں سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ تتلی پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ کیا ہوا تھا یہاں، اور ہمارے محافظ کہاں غائب ہو گئے بھی بتاتی ہوں۔ اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس کے گرد چمکدار ستارے نمودار ہوئے، وہ ستارے اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ شہزادہ حیرت بھری نظروں سے انہیں ناچتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس کی روشنی میں تتلی پری اور زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ تم واقعی تتلی پریوں کی حسین شہزادی ہو؟ شہزادے نے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تتلی پری کافی دیر تک اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہوا میں کچھ کرتی رہی، پھر اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کے گرد ناچتے ہوئے رنگ برنگے ستارے غائب ہو گئے۔ میں نے معلوم کر لیا شہزادے، سب کچھ معلوم کر لیا۔ پری کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ کیا معلوم کیا ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ یہ سب جاکوس جادوگر نے کیا ہے شہزادے، تتلی پری نے جیسے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ جاکوس جادوگر؟ ہاں، جاکوس جادوگر انتہائی ظالم، بے رحم اور شیطان صفت جادوگر ہے، جو انسانوں پر بے پناہ ظلم کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق پر اپنی طاقت کا رعب جمانے کے لیے ان پر ظلم کرتا رہتا ہے۔ انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہلاک کرنا اس کا شوق ہے۔ وہ انسانوں کو ہلاک کر کے ان کے دل نکال کر کھا جاتا ہے۔ تتلی پری نے شہزادے کو بتایا۔ اچھا، اس قدر ظالم جادوگر؟ ہاں شہزادے، اس جادوگر نے جادوئی سپاہیوں کی فوج بنا رکھی ہے۔ وہ فوج اچانک کہیں بھی جا کر انسانی بستیوں اور قافلوں پر حملہ کرتی ہے اور انسانوں کو مار کر ان کا مال اسباب لوٹ کر لے جاتی ہے۔ خاص طور پر جاکوس جادوگر کے جادوئی سپاہی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ جادوگر ان لڑکیوں کو جادوئی پنجروں میں قید کر دیتا ہے اور پھر ہر روز ایک لڑکی کو ہلاک کر کے اس کا دل نکال کر کھا جاتا ہے، تاکہ وہ دنیا کا بہت بڑا اور طاقتور جادوگر بن جائے۔ اس جادوگر کو ان دنوں ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جس کی آنکھیں نیلی ہوں، سر کے بال سنہری اور اس کی ناک پر بھورے رنگ کا تل ہو۔ جادوگر کو اس کی جادوئی طاقتوں نے بتایا تھا کہ اگر ایسی کسی لڑکی کی تلاش کر کے اسے شادی کر لے تو اسے جادوگروں کی دنیا میں بہت بڑا درجہ مل جائے گا، وہ سامری جادوگر سے بھی بڑا جادوگر بن جائے گا۔ جادوگر کے سپاہی ہر جگہ جا کر ایسی لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ ملک تاران کی شہزادی سائمہ کی خالازاد بہن وہ لڑکی ہے جس کی تلاش میں وہ دنیا چھان رہے تھے۔ اس لڑکی کا نام گل رخ ہے، جو واقعی بے حد حسین ہے۔ جادوگر کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مطلوبہ لڑکی ملک تاران میں موجود ہے تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس لڑکی کو اٹھا لائیں۔ گل رخ
جس محل میں رہتی تھی اس محل میں ایک بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے۔ اس بزرگ کے مزار کی وجہ سے جادوگر اس کے سپاہی اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے محل میں داخل ہونے اور محل سے گل رخ کو باہر لانے کی کوشش کی، مگر کسی بھی طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ گل رخ بھی اپنے محل سے بہت کم باہر آتی تھی۔ جادوگر کے سپاہی اب اس کے انتظار میں تھے کہ گل رخ کسی طرح محل سے باہر آئے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ محل میں موجود نیک بزرگ کے مزار کی وجہ سے وہ محل کے ارد گرد بھی نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے وہ ان پہاڑوں کی طرف آ گئے۔ انہوں نے یہاں موجود سرحدی محافظوں کو ہلاک کیا اور انہیں جلا کر راکھ بنا دیا، خود ان کی جگہ سنبھال لی۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ گل رخ اپنی ماں کے ساتھ ملک سیتان آ رہی ہے۔ وہ گل رخ کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی گل رخ اپنی ماں اور محافظوں کے ساتھ یہاں آئی، انہوں نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا، قافلے والوں کو ہلاک کیا، مال اسباب لوٹ لیا اور گل رخ کو اٹھا کر لے گئے۔ تتلی پری نے شہزادے کو بتایا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا، تو ان جادوگر سپاہیوں نے ہمارے محافظوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ کہاں ہے وہ بدبخت جادوگر اور اس کے سپاہی؟ میں ان سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس ظالم اور بے رحم جادوگر کا زندہ رہنا انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تتلی پری، تم پرسرار علوم کی ماہر ہو، مجھے بتاؤ جادوگر کہاں رہتا ہے اور اس کے جادوگر سپاہی گل رخ کو کہاں لے گئے؟ میں نے گل رخ کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو جلد از جلد زندہ سلامت واپس پہنچاؤں گا، مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ تتلی پری بولی، جادوگر بہت طاقتور اور خوفناک ہے۔ گل رخ کو اس کی قید سے تم اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے بعد ہی آزاد کرا سکتے ہو، اور اس جادوگر کو ہلاک کرنا نہایت مشکل ہے۔ مشکل ہے؟ ناممکن تو نہیں؟ ناممکن تو واقعی نہیں ہے، مگر کیا؟ شہزادے سفیان نے پوچھا۔ اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں اس کی سنہری وادی میں جانا پڑے گا، اور جب تک تمہارے پاس چاملوش جن کی تلوار اور اڑنے والے کالے جوتے نہیں ہوں گے، نہ تو تم سنہری وادی میں جا سکتے ہو اور نہ جاکوس جادوگر کو ہلاک کر سکو گے۔ چاملوش جن کی تلوار اور کالے جوتے؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں شہزادے، جاکوس جادوگر چاملوش جن کی تلوار سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ چونکہ یہاں سے ہزاروں میل دور ایک سنہری وادی میں رہتا ہے، اور وہاں جانے کے لیے تمہیں اڑنے والے کالے جوتوں کی ضرورت ہوگی جو تمہیں اڑا کر اس سنہری وادی میں لے جائیں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں مجھے کہاں سے ملیں گی؟ شہزادے نے پری سے پوچھا۔ چاملوش جن یہاں سے شمال مشرق کی طرف سرخ جنگل میں رہتا ہے، اس جنگل تک تو میں تمہیں پہنچا دوں گی، مگر تمہیں وہاں جا کر چاملوش جن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے پاس ایک لمبی اور بڑی پھل والی تلوار ہے، اس تلوار کو تم اس جن کو ہلاک کر کے ہی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں تمہیں ایک جادوئی جزیرے پر لے جاؤں گی۔ اس جزیرے پر اندھی جادوگرنی رہتی ہے۔ اندھی جادوگرنی کے پاس وہ کالے جوتے ہیں۔ اندھی جادوگرنی تم سے 3 سوال کرے گی۔ اگر تم نے اس کے 3 سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ آنکھیں ٹھیک ہونے کی خوشی میں تم اس سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں دے دے گی۔ تم اس سے اس کے جادوئی اڑنے والے کالے جوتے مانگ لینا۔ ان جوتوں کو جب تم اپنے پیروں میں پہنو گے تو تمہارا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور تم انہیں جہاں جانے کا حکم دو گے وہ تمہیں فوراً اڑا کر وہاں پہنچا دیں گے۔ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ شہزادے؟ جن اور جادوگر کا تو میں مقابلہ کر لوں گا، لیکن اگر جاکوس جادوگر نے مجھ پر جادوئی حملہ کیا تو میں اس سے کیسے بچوں گا؟ وہ تو مجھے پھونک مار کر ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی شہزادے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر واقعی مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ تو چلو، سب سے پہلے میں تمہیں سرخ جنگل میں پہنچا دوں۔ چاملوش جن دیکھنے میں انتہائی طاقتور اور لہیم شہیم ہے، وہ تم سے تلوار بازی کرے گا۔ مجھے معلوم ہے تم تلوار چلانے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہو، اس لیے وہ زیادہ دیر تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ تم کوشش کر کے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دینا، وہ جیسے ہی گرے گا تم اس کی گردن اڑا دینا۔ تم اپنے گھوڑے پر بیٹھو، میں تمہارے آگے آگے اڑتی ہوں، تم میرے پیچھے آ جانا۔ تم جیسے ہی میرے ساتھ سفر کرو گے تمہارے ارد گرد زرد روشنی پھیل جائے گی، تمہیں ارد گرد کا ماحول دکھائی نہیں دے گا۔ تم گھبرا مت جانا اور میرے پیچھے سفر کرتے رہنا۔ میں تمہیں ایک طلسمی راستے سے گزار کر سرخ جنگل میں لے جاؤں گی۔ اگر تم نے عام راستے سے سفر کیا تو تمہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جائیں گے۔ شہزادہ بولا، چلو
میں اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر شہزادہ سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس پر سوار ہو گیا۔ تتلی پری اڑتی ہوئی شہزادے کے قریب آئی اور اس نے شہزادے اور اس کے گھوڑے کے گرد 3 چکر لگائے۔ شہزادے کے گرد ننھے ننھے ستارے جگمگانے لگے، یہاں تک کہ وہ اس کا گھوڑا ان ستاروں میں چھپ گئے۔ پھر تیز سی روشنی چمکی اور ستارے غائب ہو گئے۔ اب شہزادہ سفیان کو یوں لگنے لگا جیسے اس کے ارد گرد زرد رنگ کا غبار پھیل گیا ہو۔ اس غبارے میں ننھے ننھے ستارے جگمگا رہے تھے جو شہزادہ اور اس کے گھوڑے کے گرد ناچ رہے تھے۔ ان ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اسے اپنے گھوڑے اور اپنی نظروں کے سامنے تتلی پری کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آؤ شہزادے، میرے پیچھے آؤ۔ اسے دیکھ کر شہزادے سفیان نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ تتلی پری کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ شہزادہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کن راستوں پر گھوڑا دوڑا رہا ہے اور تتلی پری اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ اسی طرح مسلسل سفر کرتے ہوئے آخرکار تتلی پری کی رفتار کم ہوئی اور وہ پر مارتی ہوئی مڑ کر شہزادے سفیان کو دیکھنے لگی۔ بس شہزادے، گھوڑا روک لو، کیا ہم پہنچ گئے؟ شہزادے، ہم سرخ جنگل میں ہیں، تو پھر اس زرد غبار کو ختم کرو تاکہ میں چاملوس جن کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر کے اس کی تلوار حاصل کر سکوں۔ چاملوس جن میری نظروں کے سامنے ہے، تتلی پری نے کہا۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس زرد غبار کو ہٹاؤں گی تو وہ تمہیں دکھائی دے جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس غبار کو ختم کروں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، اسے منہ میں رکھ لو۔ تتلی پری نے کہا اور اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا ایک موتی آ گیا۔ موتی مٹر کے دانے جتنا تھا۔ یہ لو، اسے منہ میں رکھ لو۔ اس سنہری موتی کو منہ میں رکھنے سے تمہارے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی، تم آسانی سے چاملوس جن کا مقابلہ کر سکو گے۔ شہزادے نے پری سے موتی لے لیا۔ اس نے موتی منہ میں رکھا تو اچانک اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور ساتھ ہی اسے اپنے جسم میں بجلی کی لہریں بھرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ شہزادے، میں زرد دھند ختم کر رہی ہوں، اب تم چاملوس جن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تتلی پری نے کہا۔ تو شہزادے سفیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پری نے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا اور پھر دونوں ہاتھ دروازہ کھولنے والے انداز میں دائیں بائیں پھیلا دیے۔ دوسرے لمحے شہزادے نے اپنے ارد گرد چھائے ہوئے زرد غبار اور چمکدار ستاروں کو غائب ہوتے دیکھا۔ زرد دھوئیں کا غبار غائب ہوا تو شہزادے نے دیکھا وہ جنگل کے ایک وسطی حصے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے زمین کا ایک بہت بڑا قطعہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف سرخ رنگ کے درخت تھے۔ شاید اسی رنگت کی وجہ سے اس جنگل کو سرخ جنگل کہا جاتا تھا۔ شہزادہ سفیان گھوڑے سے نیچے اترا۔ کہاں ہے چاملوس جن؟ شہزادے نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے وہاں کوئی جن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ کڑاکے کی آواز سن کر شہزادہ سفیان اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے فوراً میان سے تلوار کھینچ لی۔ اس کے سامنے بجلی کی لہر سی چمکی اور اچانک وہاں ایک بہت بڑا طاقتور اور خوفناک جن نمودار ہو گیا۔ اس جن کا رنگ سیاہ تھا، جن کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی تلوار تھی۔ اس خوفناک جن کو دیکھ کر شہزادہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ اس نے پہلے کبھی اتنا بڑا اور خوفناک جن نہیں دیکھا تھا۔ تم آدم زاد ہو؟ جن نے شہزادے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں آدم زاد ہوں، میرا نام شہزادہ سفیان ہے۔ شہزادہ سفیان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیوں آئے ہو یہاں اور کیا چاہتے ہو؟ جن نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں۔ تمہیں ہلاک کر کے میں تمہاری تلوار حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے جاکوس جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شہزادے نے بے خوف ہو کر جن سے کہا، کیا تم مجھے ہلاک کر لو گے؟ ایک معمولی آدم زاد چاملوس جن کو ہلاک کرے گا؟ بہت خوب، جن نے طنزیہ لہجے میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں شہزادہ سفیان تمہیں ہلاک ضرور کروں گا۔ شہزادے نے سینہ ٹھوک کر کہا، تو پھر آؤ دیکھتا ہوں کہ تم میں کتنا دم ہے۔ چاملوس جن نے گھرا کر کہا۔ اس نے تلوار ہاتھوں سے پکڑ لی اور قدم بڑھا کر شہزادہ سفیان کے قریب آ گیا۔ پھر اچانک اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تلوار اٹھا کر پوری قوت سے شہزادے کو مار دی۔ شہزادے نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روک لی اور زوردار دھکا دے کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ تتلی پری کا دیا ہوا سنہری موتی اس کے منہ میں تھا، اس لیے شہزادہ سفیان جیسے ہی چاملوس جن کو دھکا دیا وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شہزادے کی طاقت دیکھ کر چاملوس جن کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت ابھر آئی۔ جن بولا، تم تو بے حد طاقتور ہو،
یہ کہہ کر وہ پھر اچھلا، تلوار کو دائیں بائیں لہراتے ہوئے ایک بار پھر شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کی تلوار کا وار روک کر جوابی حملہ کیا۔ چاملوس جن تلوار زنی میں بے پناہ ماہر تھا، وہ پینترے بدل بدل کر شہزادے پر حملہ کر رہا تھا۔ شہزادہ بھی اپنے فن میں یکتا تھا۔ وہ دائیں بائیں چھلانگیں مارتا ہوا خود کو نہ صرف جن کے حملوں سے بچا رہا تھا، بلکہ موقع ملتے ہی وہ تلوار جن کے پیروں پر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چاملوس جن بھی اس کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان انتہائی خوفناک اور خونی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ماحول تلواروں کی تیز جھنکار اور چاملوس جن کی خوفناک گراٹوں سے گونج رہا تھا۔ اپنے حملے کو ناکام ہوتا دیکھ کر جن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ شہزادے نے بھی اس پر جواباً حملے تیز کر دیے۔ اچانک جن نے شہزادہ سفیان کو چکمہ دیتے ہوئے تلوار اس کی گردن پر مار دی۔ شہزادہ فوراً نیچے جھک گیا اور جن کی تلوار عین اس کے اوپر سے گزر گئی۔ جن نے پوری قوت سے تلوار گھمائی تھی، اس لیے تلوار کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی دوسری طرف گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا، شہزادہ اچھل کر اس کی بڑی بڑی ٹانگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے تلوار جن کی ٹانگوں پر عین گھٹنے پر دے ماری۔ تلوار لگتے ہی جن کی ٹانگ کٹ گئی۔ جن کے حلق سے ایک درد کی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادہ سفیان اچھلا اور اس نے اچھلتے ہوئے تلوار جن کی دوسری ٹانگ پر مار دی۔ جن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے سارا جنگل تھرتھرا اٹھا۔ وہ زمین پر پڑا بری طرح سے تڑپنے لگا، جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری۔ جلدی کرو شہزادے، اس جن کی گردن اڑا دو، تتلی پری نے چیختے ہوئے شہزادے سے کہا، جو فضا میں کافی دیر ایک انسان اور ایک طاقتور جن کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ تتلی پری کی بات سن کر شہزادے کو جیسے جوش آ گیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور پھر دوڑتا ہوا جن کے قریب آ گیا اور پلٹتے ہی جن کی گردن پر تلوار دے ماری۔ اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور لڑکتا چلا گیا۔ جن کا بے سر کا جسم زور سے تڑپا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا۔ بہت خوب شہزادے، بہت خوب، تم نے اس جن کو ہلاک کر کے واقعی ثابت کر دیا تم ایک بہادر انسان ہو۔ جن سے طویل اور خوفناک جنگ کر کے وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی تلوار ایک طرف پھینکی اور آگے بڑھ کر جن کی تلوار اٹھا لی۔ چاملوس جن کی تلوار بے حد وزنی تھی اور شہزادہ سفیان نے تلوار میان میں رکھ لی۔ اب چلو، میں تمہیں اندھی جادوگرنی کے پاس لے چلوں، تتلی پری نے شہزادے کے قریب آتے ہوئے کہا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ تتلی پری نے ایک بار پھر شہزادہ اور اس کے گھوڑے کے گرد چکر لگائے۔ اس بار شہزادے کے ارد گرد زرد کے بجائے سرخ رنگ کے دھوئیں کا غبار پھیل گیا۔ تتلی پری اڑی اور شہزادہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد جب شہزادے نے گھوڑا روکا اور اس کے گرد چھایا ہوا سرخ دھوئیں کا غبار چھٹا، تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے جزیرے پر موجود پایا۔ جزیرہ سنسان اور ویران تھا۔ وہاں درخت اور پودے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سنگلاخ زمین پر ہر طرف بڑی بڑی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ سامنے ایک چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی شکل والی بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادے نے پوچھا، کیا یہ ہے اندھی جادوگرنی؟ تتلی پری بولی، ہاں یہی ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ تم سے 3 سوال کرے گی۔ اگر تم نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد ہی تم اس سے اڑنے والے جوتے حاصل کر سکو گے۔ تتلی پری، اس کے سوال کیا ہیں اور میں ان کے جواب کیا دوں؟ شہزادے نے تتلی پری سے پوچھا۔ وہ عقل کے سوال کرے گی۔ تم ذہین ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بالکل صحیح جواب دو گے۔ اگر تم نے اندھی جادوگرنی کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا پڑے گا۔ پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ مگر ہمت کرو، مجھے یقین ہے کہ تم ناکام نہیں ہوگے۔ تتلی پری نے شہزادے کو حوصلہ دیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، شہزادے نے کہا اور گھوڑے سے اتر کر چٹان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چٹانوں پر چڑھ کر وہ اندھی جادوگرنی کے سامنے جا پہنچا۔ کون ہے یہاں؟ اندھی جادوگرنی نے اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ادھر ادھر سر گھماتے ہوئے پوچھا۔ میں شہزادہ ہوں، شہزادہ سفیان۔ کون شہزادہ؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اندھی جادوگر نے تیز لہجے میں کہا تو شہزادہ سفیان نے اسے گل رخ اور چاملوس جن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس سے خونی جنگ کر کے اس نے تلوار حاصل کی تھی۔ اچھا، تو تم مجھ سے اڑنے والے جوتے حاصل کرنے آئے ہو؟ جادوگرنی نے شہزادے سے کہا۔
میں انہی جوتوں سے اڑ کر جاکوس جادوگر کی سنہری وادی میں جا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اڑنے والے سیاہ جوتے تمہارے پاس ہیں، وہ طلسمی جوتے میرے پاس ہیں شہزادے۔ ان جوتوں سے اڑ کر تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چند لمحوں میں پہنچ سکتے ہو۔ کیا تم وہ جوتے مجھے دے سکتی ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاں دے سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے 3 سوالوں کو جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں طلسمی جوتے تمہیں بخش دوں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنا سوال بتاؤ، شہزادے نے جلدی سے کہا۔ سوچ لو شہزادے، اگر تم نے میرے سوالوں کے غلط جواب دیے تو تمہارا حشر بھی ان انسانوں جیسا ہوگا جنہوں نے میرے سوالوں کے غلط جواب دیے تھے۔ اچھا، کیا ہوا تھا ان کا حشر؟ شہزادے نے اندھی جادوگرنی سے پوچھا۔ اوپر آؤ، اس پہاڑی کی دوسری طرف، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اندھی جادوگرنی نے کہا تو شہزادہ کچھ سوچ کر اوپر آ گیا۔ اس نے اندھی جادوگرنی کے کہنے پر پہاڑی کی دوسری طرف دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ پہاڑی کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ اس میدان میں اسے بے شمار انسانی بت دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سب زندہ انسان تھے؟ ہاں، یہ سب زندہ تھے۔ یہ مجھ سے دولت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ایک جادوئی طاقت کو انسانی روح میں جگہ جگہ بھیج رکھا ہے، جو میرے بارے میں ہر طرف یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر کوئی اس جزیرے پر آ کر میرے 3 سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو میں اسے انعام میں بے شمار ہیرے جواہرات دوں گی۔ یہاں آنے والے یہ سب انسان دولت کے لالچی تھے جو میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے، اور میں نے انہیں پتھر کے بتوں میں تبدیل کر دیا۔ تم پہلے انسان ہو جو یہاں دولت کے لالچ میں نہیں بلکہ ایک نیک کام کے لیے مجھ سے اڑنے والے جوتے لینے آئے ہو، لیکن میں وہ جوتے تمہیں بھی اسی شرط پر دوں گی جب تم میرے سوالوں کے صحیح جواب دو گے۔ اگر میں نے تمہیں صحیح جواب دے دیے تو کیا اڑنے والے کالے جوتے کے ساتھ تم میری ایک اور بات مان سکو گی؟ وہ کون سی بات؟ اندھی جادوگرنی نے شہزادے سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب انسانوں کو دوبارہ ان کی اصلی حالت میں لا کر انہیں واپس ان کے ملکوں میں بھیج دو۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ شہزادے نے کہا تو اندھی جادوگرنی بے اختیار ہنس پڑی۔ تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی ہو شہزادے۔ اگر تم نے میرے 3 سوالوں کے ٹھیک جواب دے دیے تو میں اڑنے والے کالے جوتے تمہیں دے دوں گی، اور ان تمام انسانوں کو بھی بتوں سے دوبارہ انسان بنا کر انہیں بہت سارا انعام دے کر ان کے ملکوں میں واپس بھیج دوں گی۔ شہزادے نے تتلی پری کی طرف دیکھا جو اندھی جادوگرنی سے کچھ فاصلے پر فضا میں پر ہلا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بھی شہزادہ سفیان کی رحم دلی دیکھ کر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی؟ اندھی جادوگرنی نے اپنا پہلا سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم آدم ثانی یعنی حضرت نوح کی اولاد ہیں۔ جب طوفان نوح آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کشتی میں تمام جانوروں کے جوڑے ساتھ رکھ لیے، اس لیے پہلے مرغی ہی اس دنیا میں موجود تھی۔ شہزادہ سفیان نے اس سادہ سے اور آسان سوال کا جواب بغیر کسی پریشانی کے دیتے ہوئے کہا تو اندھی جادوگرنی خوشی سے اچھل پڑی۔ تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا شہزادے، واقعی دنیا میں پہلے مرغی آئی تھی۔ تم بہت ذہین ہو۔ ایک اونچی دیوار کی ایک طرف ریت ہی ریت ہے اور دوسری طرف دریا۔ دیوار پر کوا بیٹھ کر انڈا دے گا تو وہ کہاں گرے گا، ریت پر یا دریا میں؟ اندھی جادوگرنی نے کہا تو اس کا سوال سن کر شہزادہ سفیان مسکرا دیا۔ بڑا آسان سا جواب ہے، کوا انڈا نہیں دیتا، شہزادہ سفیان نے کہا تو اندھی جادوگرنی ایک بار پھر اچھل پڑی۔ بہت خوب، بہت خوب شہزادے۔ اب تیسرا اور آخری سوال سنو۔ دنیا کی زمین پر کتنے حصے پانی ہے اور کتنے حصے پر خشکی ہے؟ اندھی جادوگرنی نے خوشی سے لرزتے ہوئے کہا۔ اس کا سوال سن کر شہزادے سفیان نے سکون کا سانس لیا، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ اندھی جادوگرنی کہیں سے ایسا سوال نہ کر دے جس کا جواب دینے میں اسے مشکل ہو، اور ایسی صورت میں وہ وہیں پتھر کا بن کر رہ جائے۔ مگر اندھی جادوگرنی نے اس سے بے حد آسان سوال کیے تھے۔ جغرافیائی طور پر دنیا کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے 7 حصوں پر پانی یعنی سمندر ہے اور 3 حصوں پر خشکی۔ شہزادے نے کہا تو اندھی جادوگرنی خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں تیز روشنی چمکی اور اس کی آنکھوں کی سفیدی میں سیاہ پتلیاں نظر آنے لگیں۔ میں ٹھیک ہو گئی، میں ٹھیک ہو گئی، اب مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دے کر مجھے میری بینائی لوٹا دی ہے۔
ذہین شہزادے، آج میں بہت خوش ہوں۔ چلو اچھا ہوا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ میرا نام باقلی ہے، اندھی جادوگرنی نے کہا۔ کیا اب تم مجھے اڑنے والے جوتے دے سکتی ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہرا کر شہزادے کے پیروں کی طرف جھٹکے تو ایک جھماکا سا ہوا اور شہزادے کے پیروں سے اس کی جوتیاں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ خود بخود اس کے پیروں میں سیاہ جوتے آ گئے۔ ان جوتوں کے دونوں طرف ننھے ننھے مگر رنگدار پر لگے ہوئے تھے۔ لو شہزادے، میں نے تمہیں طلسمی جوتے دے دیے ہیں، اب تم ان کی مدد سے کہیں بھی آسانی سے جا سکتے ہو۔ یہ جوتے تمہیں چند ہی لمحوں میں جاکوس جادوگر کی دنیا میں پہنچا دیں گے۔ باقلی جادوگرنی نے شہزادے سے کہا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں جادوگرنی، تم نے مجھے طلسمی جوتے دے کر میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے شہزادے، تمہاری وجہ سے آج مجھے بینائی مل گئی جو ایک بزرگ کی بددعا کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ جب تک کوئی انسان خود یہاں آ کر میرے تینوں سوالوں کا صحیح جواب نہ دے گا، میں اس وقت تک اندھی رہوں گی۔ آج تم 100 سال کے انتظار کے بعد آئے ہو، اب میں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دیا، تمہیں تمہاری آنکھیں مل گئیں اور مجھے طلسمی جوتے۔ اب میں جاکوس جادوگر کی سنہری وادی میں جا رہا ہوں۔ سنو شہزادے، میں تمہیں جاکوس جادوگر کی سنہری وادی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سنہری وادی میں تمہیں ایک انسان کا بہت بڑا بت نظر آئے گا۔ وہ بت جاکوس جادوگر کا ہے۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر تم ڈرنا نہیں۔ جاکوس جادوگر کے بت کے ہاتھ میں ایک تکونا سا پنجرا ہے۔ اس پنجرے میں تمہیں ایک سرخ لباس والی جادوئی لڑکی بند نظر آئے گی۔ تم چاملوس جن کی تلوار مار کر اس پنجرے کو توڑ دینا۔ پنجرے میں قید سرخ لباس والی جادوئی لڑکی کو فوراً ہلاک کر دینا۔ جیسے ہی تم سرخ لباس والی جادوئی لڑکی کو ہلاک کرو گے، تمہارے سامنے جاکوس جادوگر کے جادوئی سپاہی آ جائیں گے۔ تمہیں ان سب کو ہلاک کرنا ہوگا۔ جیسے ہی جاکوس جادوگر کے سپاہی ہلاک ہوں گے، جادوگر کا بت زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وہ تم پر جادوئی وار کرے گا، لیکن میرے جوتوں کی وجہ سے تم پر اس کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اپنے جادو ناکام ہوتے دیکھ کر جادوگر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر تمہیں فوراً اس کو ہلاک کرنا ہوگا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا تو تم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ جادوگرنی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ بتا کر تم نے مجھ پر ایک اور احسان کر دیا۔ شہزادے نے باقلی جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا، اور پھر شہزادے نے اس سے اور تتلی شہزادی سے اجازت لی اور طلسمی جوتوں سے کہا کہ وہ اسے جاکوس جادوگر کی سنہری وادی میں پہنچا دے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ جوتوں پر لگے ہوئے پر حرکت میں آ گئے اور شہزادہ سفیان ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، چونکہ ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے شہزادے کو کچھ دکھائی نہ دیا کہ وہ کتنی بلندی پر ہے اور جوتے اسے کس طرف لیے جا رہے تھے۔ وہ کہاں دیر تک اڑتا پھر رہا تھا۔ شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ نیچے اترتا جا رہا ہو۔ چند ہی لمحوں میں اس کے قدم زمین پر آ لگے۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین پر لگے، ایک تیز روشنی چمکی اور شہزادے سفیان کے ارد گرد سنہری روشنی پھیل گئی۔ وہ سنہری رنگ کی عجیب و غریب وادی میں کھڑا تھا۔ شہزادے کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ بت جادوگر کا تھا۔ اس بت کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا تھا، جس میں ایک بڑا اور تکونا سا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پنجرے میں سرخ لباس پہنے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ پنجرے میں گھٹنوں کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادے سفیان سے کوئی بات کرتی، شہزادے سفیان نے تلوار کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے جسم کو گھما کر تلوار پوری قوت سے اس پنجرے پر دے ماری۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور جاکوس جادوگر کے بت کے ہاتھ سے پنجرا غائب ہو گیا، اور پنجرے میں موجود سرخ لباس والی لڑکی ایک زوردار دھماکے سے نیچے آ گری۔ رک جاؤ شہزادے، مجھے کچھ مت کہنا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، سرخ لباس والی لڑکی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر شہزادہ سفیان کو باقلی جادوگرنی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ شہزادے نے لڑکی کی کوئی بات نہ سنی اور آگے بڑھ کر تلوار کا بھرپور وار کر کے جادوئی لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی لڑکی کا سر کٹا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور لڑکی کا سر اور جسم ایک دم جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ پھر اچانک شہزادے کو تیز شور کی آواز سنائی دی۔
اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے سرخ قمیضوں اور سرد شلواروں والے بے شمار سپاہی چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ شہزادہ سفیان سمجھ گیا کہ یہ وہی جادوئی سپاہی ہیں جنہوں نے اس کے ملک کی سرحد پر موجود سپاہیوں کو ہلاک کیا تھا، اور وہ بزرگ خاتون کی بیٹی گلرخ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شہزادہ بھاگ کر ان سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جادوئی سپاہی بری طرح چیختے ہوئے اس پر پل پڑے۔ شہزادہ سفیان اچھل کر ان کے مقابلے پر آ گیا۔ اس نے جو تلوار ایک جادوئی سپاہی کو ماری اور سپاہی ایک دم جل کر راکھ کا ڈھیر بنتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادے کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے پوری قوت سے ان جادوئی سپاہیوں پر حملے شروع کر دیے۔ وہ اچھل کر خود کو ان سپاہیوں کی تلوار سے بچاتے ہوئے ان پر حملے کر رہا تھا۔ اس کی تلوار جس سپاہی کو لگتی وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتا۔ جادوئی سپاہی کافی دیر تک شہزادے سے لڑتے رہے۔ آخرکار شہزادہ سفیان نے ان سب کو فنا کر دیا۔ ان سپاہیوں کے ہلاک ہوتے ہی چاکوس جادوگر کے بت پر بجلی سی چمکی اور اچانک ایک انسان کے روپ میں وہ شہزادے کے سامنے آ گیا۔ تم نے میری جادوئی طاقت کو فنا کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے شہزادے، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، چاکوس جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر شہزادہ سفیان پر آگ برسائی، مگر آگ شہزادے کے قریب آتے ہی بجھ گئی۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر چاکوس جادوگر حیران رہ گیا۔ اس نے منتر پڑھ کر شہزادے پر پھونکے، مگر چونکہ اس کے پاؤں میں باقلی جادوگرنی کے کالے جوتے تھے اس لیے شہزادے پر اس کے کسی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اب چاکوس جادوگر سچ مچ بکھلا گیا۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بجلی کی تیزی سے اس پر جھپٹا۔ اس نے تلوار مار کر چاکوس جادوگر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چاکوس جادوگر ہلاک ہوا تو اچانک وہاں اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا نام چاکوس جادوگر تھا، مجھے شہزادہ سفیان نے مار دیا۔ چاکوس جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں ایک بار پھر روشنی پھیل گئی۔ اب وہاں سنہری چٹانیں اور سنہری روشنی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک صحرا میں کھڑا تھا۔ اس کے قریب ایک نہایت حسین لڑکی موجود تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی ملک تران کی ملکہ کی بیٹی گلرخ ہے۔ اس نے گلرخ کو اپنا تعارف کرایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ گلرخ نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کالے جوتوں کی مدد سے اڑاتا ہوا باقلی جادوگرنی کے جزیرے پر پہنچ گیا، جہاں باقلی جادوگرنی اور تتلی پری اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ باقلی جادوگرنی اور تتلی پری اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ شہزادہ سفیان نے باقلی جادوگرنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے کالے جوتے اسے واپس کر دیے، اور پھر شہزادے نے جادوگرنی کو الوداع کہا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے گلرخ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تتلی پری ان کے آگے آگے اڑنے لگی۔ وہ اس دلسمی راستے سے ہوتے ہوئے ملک سیتان پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت اپنے بیٹے اور اس کے ساتھ گلرخ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ بزرگ خاتون کو جب اپنی بیٹی کی واپسی کی خبر ملی تو وہ فوراً وہاں آ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، شہزادہ سفیان اور بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ گلرخ بے حد خوبصورت تھی۔ شہزادہ سفیان کے کہنے پر بادشاہ سلامت نے بزرگ خاتون سے گلرخ کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد شہزادہ سفیان اور گلرخ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تتلی پری کو وعدے کے مطابق شہزادہ سفیان نے اپنے ملک کے پھولوں کے باغات دکھائے، جہاں رنگ برنگے پھول دیکھ کر تتلی پری بہت خوش ہوئی۔ وہ اکثر شہزادہ سفیان اور گلرخ سے ملنے آ جاتی تھی اور سارا دن تتلیوں کی طرح پھولوں کے باغوں میں اڑتی رہتی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN Story TV۔ شکریہ۔